بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 5واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: توحید کی تفسیر اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شہادت کا معنی و مفہوم۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ کہے دلی طور پر اس کا اعتقاد بھی رکھے۔ اعتقاد اسی صورت میں اعتقاد ہوتا ہے جبکہ اس کا علم اور اس کی سچائی کا یقین ہو، اور گواہی کو زبان سے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ دل سے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے کہنا بھی ضروری ہے۔ تنہا زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کافی نہیں ہے جب تک کہ دل میں اس کی تصدیق نہ ہو، اور تنہا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا بھی ایمان کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو۔ اگر تنہا دل سے تصدیق کافی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو مومن کہنا چاہیے، جبکہ وہ مومن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری وغیرہ میں آتی ہے کہ ہوا فی دحداہ من النار وفی دحداہ من النار لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار۔ وہ جہنم کے اندر انگاروں کی جوتی ان کے پاؤں میں پہنا دی گئی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانتے تھے، میرا بھتیجا جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، لیکن زبان سے کلمے کا اقرار نہیں کیا۔ انتقال سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، میرے چچا میرے کان میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، وحاجو لک بہ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت بن جاؤں گا۔ تو انہوں نے اپنی زبان سے آخری جملہ جو ادا کیا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم کے انگاروں کی ان کے پاؤں میں جوتی پہنا دی گئی ہے۔ تو دل سے تصدیق کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا۔ تو تنہا دل سے تصدیق ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، اور تنہا زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا بھی ایمان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ دل میں اسی کے مطابق تصدیق نہ ہو۔ اگر تنہا زبان سے اقرار کرنا ایمان کے لیے کافی ہوتا تو منافقوں کو پھر مومن کہنا چاہیے، جبکہ منافقین کو کسی نے مومن نہیں کہا، کیونکہ وہ زبان سے کلمہ توحید تو پڑھتے تھے لیکن دل میں ان کے وہ بات نہیں تھی جو زبان سے اقرار کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں منافق بھی کہا گیا۔ اور تنہا زبان سے اقرار کرنا اور دل میں تصدیق کرنا بھی ایمان کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہیں عمل صالح کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ تو عمل ایمان کا حصہ ہے، لہذا ان تین چیزوں کا نام ایمان ہے: زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اس کے مطابق عمل کرنا، اپنی زندگی گزارنا۔ یہ تینوں چیزیں ایمان کے اندر شامل ہیں۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم،
تو زبان سے گواہی دینا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے دوسروں کو مطلع کرنا بھی گواہی کا حصہ ہے، اور زبان سے اس کا بولنا بھی واجب ہے۔ گواہ بھی اس وقت تک گواہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ متعلقہ بات سے دوسروں کو مطلع نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں کا معنی اعتقد، میں اعتقاد رکھتا ہوں، اتکلم میں زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں، اور اخبر میں اس سے دوسروں کو مطلع اور خبردار کرتا ہوں ہوگا۔ اور ان تین معنی کا بیک وقت جمع ہونا لازم اور حتمی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لا نفی جنس کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی شخص یا چیز الوہیت کا استحقاق نہیں رکھتی۔ نفی کے بعد الا حرف استثناء حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقی الہ اور معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ الہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی معبود۔ بعض لوگ لا نفی جنس کی خبر موجودن بتاتے ہیں۔ ایسی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود موجود نہیں ہے، مگر یہ معنی درست نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے جو کہ موجود ہیں۔ دنیا میں بہت سارے معبود موجود ہیں۔ عیسائیوں کا الگ معبود ہے، یہودیوں کا الگ معبود ہے، ہندوؤں کے کروڑوں معبود ہیں، بدھسٹ کا الگ معبود ہے۔ تو اس طریقے سے معبودان باطلہ بہت ہیں، لہذا لا نفی جنس کی خبر موجودن کے بجائے بحقن یا حقن ہونی چاہیے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کیونکہ اس کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہی ہے، لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، اگرچہ اسے معبود سمجھنا یا بنانا باطل، سرکشی اور ظلم اور ناجائز ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل۔ تو اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب معبودان باطلہ ہیں، جن کو بھی اللہ کو چھوڑ کر پکارا جا رہا ہے وہ حقیقی معبود نہیں ہے۔ عربی زبان سے واقف آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ سنتے ہی یہی مفہوم اخذ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ سورہ اسراء کی یہ آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اس آیت میں یدعون کا معنی یعبدون ہے۔ وسیلہ قصد اور حاجت کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی حاجات اور ضروریات کو اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ یہ مقصود اللہ رب العالمین سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، لہذا وہ لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کی توجہ محض اللہ رب العالمین پر مرکوز ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موقع کی مناسبت سے الی ربہم کہہ کر ربوبیت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ دعا کو قبول کرنا اور اس کا صلہ دینا ربوبیت کا خاصہ ہے۔ یوں اس آیت سے توحید کی تفسیر واضح ہوئی کہ تمام حاجات و ضروریات صرف اور صرف اللہ رب العالمین پوری کرتا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا وصف ہے جو محبت، خوف اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ یہ بھی توحید کی تفسیر و توضیح ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھے پیدا کیا میں اسے مانتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا، اور وہ یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرے۔ اس آیت مبارکہ میں نفی اور اثبات دونوں موجود ہیں، ان دونوں سے توحید ثابت ہوتی ہے۔ لا الہ کی جگہ اننی براء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ میں تمام معبودوں کی نفی کرتا ہوں، اور الا اللہ کی جگہ الا الذی فطرنی ہے، مگر میں اسے مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ الا اللہ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ برات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے بغض و عداوت رکھتے ہوئے ان کا انکار کرنا، جب تک دل میں یہ چیز نہ ہو اسلام راسخ اور پختہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا لیا۔ ارباب رب کی جمع ہے، یہاں ربوبیت عبادت کے معنی میں ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ان عیسائی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے علماء اور بزرگوں کو بھی اس حد تک اپنا معبود بنا لیا کہ وہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام کہہ دیتے تو وہ لوگ اسی طرح مان لیتے تھے۔ کسی کی بات کو تسلیم کرنا بھی توحید سے تعلق رکھتا ہے، اور غیر اللہ کی غیر مشروط اطاعت توحید کے منافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس یحلون لکم ما حرم اللہ فتحلونہ ویحرمون ما احل اللہ فتحرمونہ؟ قال بلا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتلک عبادتہم، کیا وہ لوگ جو چیزیں تمہارے لیے حلال کر دیتے، کیا الیس یحلون لکم، کیا وہ لوگ تمہارے لیے وہ چیزیں حلال نہیں کرتے تھے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے تو تم لوگ اس کو حلال سمجھتے تھے، اور وہ لوگ حرام ٹھہراتے جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا تو تم لوگ اسے حرام سمجھنے لگتے تھے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بلا کیوں نہیں اللہ کے نبی، ایسا ہی ہم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ ان کی عبادت کرنا ہوا، جن کی تم باتیں مانتے تھے، جن پادریوں کی باتیں تم مانتے تھے، اور ان کی حلال کردہ چیزوں کو جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہوتا تھا تم ان کو مانتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، آنکھ بند کر کے دلیل مانگے بغیر جو تم نے ان کی عبادت کی ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور ترمذی میں ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو رب بنا لیا جبکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ، وہ تمہیں حکم نہیں دے سکتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم سے سوال کرے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ
فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ یہ سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر؟ تو وہ کہیں گے سبحانک اللہ، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میرے لیے مناسب نہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں ہے، جس کا مجھے اختیار نہیں ہے، وہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا ہے، تو میرے نفس میں جو کچھ ہے وہ تو جانتا ہے، تیرے نفس میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ میں نے ان کو وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ میں اس پر گواہ رہا جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، اور جب تم نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگہبان ہے اور تو ہر چیز پر گواہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غیروں کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے معبودان باطلہ کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر قرار دیا، اللہ کی محبت کے برابر کر دیا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان معبودوں کے ساتھ بھی اسی طرح کی شدید محبت رکھتے ہیں جن پر انہیں ناز ہے، اور محبت میں یہ مساوات اور برابری کرنا شرک ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تو ان لوگوں کی اسی محبت نے انہیں جہنم میں ڈال دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء میں جہنمیوں کو یہ قول بیان فرمایا ہے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ اللہ کی قسم، ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے کر صریح گمراہی میں تھے۔ محبت بھی عبادت کی اقسام میں سے قسم ہے جو کہ قلبی عبادت ہے۔ جنہوں نے غیر اللہ کے ساتھ اللہ کی سی محبت روا رکھی تو گویا انہوں نے اپنے محبوبین کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا ڈالا۔ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا مفہوم یہی ہے کہ جیسا تعلق اور محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، ویسا مضبوط تعلق اور شدید محبت کسی دوسرے کے ساتھ قطعا نہ ہو، ورنہ یہ شرک ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قلت یا رسول اللہ ای الذنب اعظم قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ جبکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ جس شخص نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور معبودان باطلہ کا انکار کیا اور ان کا کفر کیا تو ان کا مال اور خون محفوظ ہو گیا، اب اس کا باقی معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہے۔ اس حدیث میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کے علاوہ معبودان باطلہ کا کفر کرنے کی بات بھی بیان ہوئی ہے۔ گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار و اعتراف میں معبودان باطلہ کا کفر، انکار اور ان سے اظہار برات بھی شامل ہے۔ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل کا معنی یہ ہے کہ جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف اور معبودان باطلہ کا انکار کیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے، جس کا مال اور خون صرف 3 صورتوں میں زنا، قتل اور ارتداد ہی میں روا ہے اور جائز ہے۔ اس تفصیل سے یہ عیا ہو گیا، یہ واضح ہو گیا کہ توحید کی تفسیر اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی آپ سے بہت زیادہ توجہ
غور و فکر سوچ وچار کا تقاضا کرتی ہے تاکہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ آئندہ آنے والے ابواب اسی عنوان لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مطلب شرح اور وضاحت پیش کرتے ہیں۔ گویا ساری کتاب توحید اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تشریح و توضیح ہے، اور ان امور کا تفصیلی بیان ہے جو اس کے متضاد اور توحید کی اصل اور کمال کے منافی ہیں۔ نیز اس میں شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی اور شرکیہ الفاظ کی وضاحت کے ساتھ ساتھ توحید کے لوازمات یعنی توحید فی العبادت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار، اور توحید الوہیت میں توحید ربوبیت کا اقرار شامل ہونے کا مفصل بیان ہے۔ اب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جتنی آیات اس باب کے تحت بیان کی ہیں اور جو حدیث ذکر کی ہے ان سے مسائل کا اخذ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ اس میں سب سے اہم مسئلہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی تفسیر ہے، جسے متعدد آیات و حدیث سے واضح کیا گیا ہے۔ نمبر 2، ان میں سے ایک سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 57 ہے، جس میں ان مشرکین کی تردید ہے جو صالحین اور بزرگان کو پکارتے ہیں۔ اس آیت میں صاف صاف بیان ہے کہ یہی شرک اکبر ہے۔ نمبر 3، اس باب میں دلائل توحید بیان کرتے ہوئے ایک دلیل سورۃ البراء کی آیت نمبر 31 بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اپنے علماء اور بزرگوں کو بھی رب بنا رکھا تھا، حالانکہ انہیں صرف اور صرف ایک الہ کی عبادت و حکم دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اس آیت کی وہ تفسیر جس میں کوئی اشکال اور ابہام نہیں، یہ ہے کہ اہل کتاب اپنے علماء اور بزرگوں کو مصیبت یا مشکل کے وقت پکارتے نہیں تھے، بلکہ معصیت کے کاموں میں ان کی اطاعت کرتے تھے، اور اسی کو معبود اور رب بنانا کہا گیا ہے۔ نمبر 4، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا بھی تذکرہ ہے جو انہوں نے کفار سے کہی تھی، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، میں تمہارے معبودوں سے بیزار اور لا تعلق ہوں، میرا تعلق صرف اس ذات سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے کفار کے معبودان باطلہ سے اپنے حقیقی رب کو مستثنیٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کفار سے اس طرح کی برات و بے نیازی اور اللہ تعالیٰ کی موالات و محبت کا اظہار ہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَجَعَلْهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ابراہیم علیہ السلام یہی پیغام اپنے پیچھے اپنی اولاد اور قوم کو دے گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 5، نیز ایک دلیل سورہ بقرہ کی آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ جہنم کی آگ سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے بنائے معبودوں اللہ کے شریکوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نیز واضح فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی شدید محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ محبت انہیں اسلام میں داخل نہیں کر سکی۔ ذرا غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ سے محبت کرنے والے مسلمان نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر شریکوں سے محبت کرنے والوں یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ لوگ مزاروں میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس طریقے سے داخل ہوتے ہیں، ان کی محبت سے سرشار ہو کر کے اس طریقے سے داخل ہوتے ہیں، اتنے ادب اور احترام کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، ٹوپی لگا کر خوشبو لگا کر اس انداز سے جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہو۔ وہ ان کے اوپر ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کس قدر ان بزرگوں کا احترام، ان سے محبت اور ان سے تعلق ہے کہ ذرا سی بھی بے ادبی کا اظہار وہاں نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بے ادبی لازم آ جائے۔ لہذا جن خواہشات کو لے کر ہم ان کے دربار میں حاضری دینے کے لیے گئے ہیں تو وہ ہماری حاضری کو بھی قبول نہ کریں، اور جو چیز ان سے مانگیں، ان سے سوال کریں، وہ ہمیں نہ دیا جائے، ہم ان سے محروم ہو کر کے لوٹیں۔
تو ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کے سوا اوروں کی محبت زیادہ ہے، جبکہ وہ اللہ کے دربار میں داخل ہوتے ہیں تو پوری ڈھٹائی کے ساتھ مسجد کا کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں۔ تو ایک مقارنہ کر کے دیکھ لینا چاہیے ایسے لوگوں کا۔ نمبر 6، ایک دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس آدمی نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار اور معبودان باطلہ کا انکار کیا، اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب یعنی باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ یہ فرمان مبارک ان عظیم دلائل میں سے ایک ہے جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو صحیح طور پر واضح کرتے ہیں کہ محض اس کلمہ کو زبان سے ادا کر لینے اور اس کے معنی کی معرفت حاصل کر لینے، اقرار کرنے اور اکیلے اللہ کو بغیر شریک ٹھہرائے پکار لینے سے مال و جان کو تحفظ نہیں مل جاتا، بلکہ جان و مال کو تحفظ اسی وقت ہی مل جاتا ہے جب اس کے ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کا انکار بھی کیا جائے۔ یاد رہے کہ اگر کسی نے ان باتوں میں سے کسی ایک میں بھی ذرا سا شک یا توقف کیا تو اس کی جان و مال کو تحفظ اور امان حاصل نہ ہوگا۔ غور کریں کہ یہ مسئلہ کس قدر اہم، عظیم اور کس قدر واضح ہے اور مخالفین کے خلاف کتنی بڑی قاطع دلیل ہے۔ لہذا ہمیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو صحیح طور سے سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔